ڈاکٹر صاحب آپ کیا فرمائیں گے ریاست مدینہ کا قومی خزانہ بیت المال آج کے حالات کے تناظر میں؟ میں تو بغدادی صاحب کی بات کو ماشاءاللہ بڑی عمدہ بات حضرات نے کی ہے، آگے بڑھاتے ہوئے عرض کروں گا کہ یہ معاشی مینجمنٹ جو ہے یہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی سنت رہی ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ دیکھیے مصر میں سیدنا یوسف علیہ السلام جب تشریف لے گئے اور جیل سے رہا ہوئے تو حکمران نے انہیں اپنی ریاست کی معاملات میں مدد کے لیے جب طلب کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اجعلنی علی خزائن الارض۔ کیا بات ہے! یہ جو معاشی امور ہیں اور یہ قحط سالی کے نتیجے میں جو حالات پیدا ہو رہے ہیں یا پیدا ہونے والے ہیں، ان حالات میں مجھے یہ منصب دیا جائے، اجعلنی علی خزائن الارض، ملکی خزانوں پر مجھے کنٹرول دیا جائے، اختیار دیا جائے۔ اور اس کی جو وجہ بیان کی وہ ہے آج کے دور میں سب سے غور طلب۔ نقشبندی صاحب جناب، معاشی قیادت سنبھالنا اگرچہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی سنت ہے، لیکن اس سے اگلا جو ارشاد ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، وہ آج اگر پیش نظر ہو تو کرپشن کے سارے دروازے بند ہو سکتے ہیں۔ کیا بات ہے! وہ آپ نے فرمایا انی حفیظ علیم۔ دو باتیں ہیں، میں اس معاشی نظام میں مالیات کی حفاظت کروں گا، اسے پوری قوم کی امانت کے طور پر سمجھوں گا، جی اسے پوری قوم کی امانت کے طور پر سمجھوں گا، طاقت و دیانت کے ساتھ، اور پورا مجھے علم ہے، مجھے ان تمام امور سے شناسائی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جہاں سب سے زیادہ مذموم جس عمل کو قرار دیا ہے وہ قومی امانت میں خیانت ہے، وہ قومی امانت میں خیانت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ جو مسلم معاشرے کی یا انسانی معاشرے کی قومی امانتوں میں خیانت کریں گے یأتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن وہ خیانت ان کے سروں پر لاد دی جائے گی، وہ پوری خیانت کے ساتھ آئیں گے۔ اور اس کو محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے ان الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ قیامت کے دن اس طرح سے آئیں گے کہ گائے ان کے سروں پر ڈکار رہی ہوگی، بکریاں بلبلا رہی ہوں گی، اونٹ بلبلا رہے ہوں گے، بکریاں منمنا رہی ہوں گی۔ وہ تمام خیانت جو انہوں نے کی اپنے معاشی تحفظ کے لیے، اپنی اولاد کے مستقبل کے لیے، اپنے فیوچر کو بہتر بنانے کے لیے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں پر لاد دیں گے، اور وہ اس حال میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش ہوں گے کہ خیانتیں ان کے سروں پر لادی ہوئی ہوں گی، یأتی بما غل یوم القیامہ۔ تو یہ دراصل آج کی جو ہم جس کو اپنی ریاست کو مدینہ کی ریاست کے تناظر میں دیکھنا چاہتے ہیں، اس میں اور اگر ساری باتوں کو ایک طرف رکھا جائے، صرف یہ ہو کہ کرپشن کا دروازہ بند ہو جائے، اور وہ تمام لوگ جو کسی بھی حوالے سے، اللہ اکبر، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان میں سنانا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے عہدے میں سے، مسلمانوں کے اقتدار میں کوئی بھی عہدہ نصیب فرمایا اور اس نے لوگوں کا خیال ویسے نہیں کیا جیسے اپنی حقیقی اولاد کا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی اس پر پھٹکار ہے، لعنت ہے۔ اس لعنت سے بچاؤ کے لیے آج ہماری بیوروکریسی کو، ہمارے اس سسٹم میں متعلقہ تمام افراد کو دیکھنا ہے کہ یہ قومی امانت ہے، اس میں کہیں ہم خیانت تو نہیں کر رہے۔ جی کیا